محترم معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرات اللہ چینل کی جانب سے مسلسل اسی عنوان سے ویڈیو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے اور ہم عالم اسلام کے مسلمان سمجھتے کیا ہیں۔ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، پچھلی ویڈیوز کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن نے عالمین کا تصور دیا۔ اب میں عرض کرتا چلا رہا ہوں کہ اگر عالم اسلام کا مسلمان صرف سورہ حمد پہ غور کر لیتا تو ان 73 فرقوں کا مسئلہ ختم ہو جاتا۔ ابھی دیکھیں کہ جس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لمحہ فکریہ ہے، قرآن غور و فکر کی کتاب ہے۔ اگر قرآن میں تدبر کر لیا ہوتا تو 73 فرقوں کا مسئلہ ختم ہو گیا ہوتا۔ اور دیکھیے، ہم آل محمد کا دروازہ جب چھوڑیں گے تو گمراہی ہمارا مقدر ہوگا، اور اس کا یہ 73 فرقوں کا وجود صرف در آل محمد کو چھوڑنے، محمد والے محمد کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم پکڑے ہوئے، اس سے پہلے کی ویڈیوز آپ دیکھیں تو جس طریقے سے قرآن غور و فکر کرنے کے لیے کہہ رہا فلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن اب تدبر کیوں نہیں کرتے۔ قرآن جس طریقے سے اللہ جس طریقے سے تقاضۂ عبادت انسانوں سے کر رہا ہے اسی طریقے سے جنوں سے بھی کر رہا ہے، اور آپ کی خلقت سے پہلے، آپ کے ذکر سے پہلے جنوں کی خلقت کا ذکر کر کے، جنوں سے تقاضۂ عبادت کر کے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم سے پہلی مخلوق جن ہے۔ تو عزیزو، کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ جن کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ پروردگار تو ان انسانوں سے سوال جواب کر، اس لیے کہ ان کے لیے ہادی اور رہبر کا انتظام کیا تھا، ہمارے لیے تو کوئی ہادی اور رہبر کا انتظام نہیں کیا۔ تو پھر کیا اللہ کا کلام عبث ہے؟ محمل گفتگو کرتا ہے، جبکہ مسلمان ہر جمعے کے خطبے میں ہر خطیب کہتا ہے اور مسلمان سنتا ہے کہ لا یکلف اللہ دون وسعها، اللہ نے کسی کو تکلیف نہیں دی مگر یہ کہ اس کی برداشت۔ آپ یہ جانیے کہ جب اس کے پاس کوئی ہادی پہنچا نہیں، ہدایت پہنچی نہیں، اسے پھر سوال جواب کیا ہوگا؟ تو یہی در اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ۔ اور آپ ہی کی کتابوں نے اور پوری تاریخ بھری ہے کہ جن جو فرشتہ جو ہے وہ جن جو ہے وہ زمین پہ سجدے کرتا ہوا اور آسمان کے ہزاروں سال، کروڑوں سال کی گفتگو۔ تو کیا اس وقت کوئی ہادی اور رہبر نہیں تھا؟ آئیے، جب رسول سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ الحجت قبل الخلق، ما الخلق و بعد الخلق۔ ہادی کی ایک تعریف حجت بھی ہے، حجت کہتے حجت۔ حجت کہتے کسے ہیں؟ حجت اسے کہتے ہیں جو اللہ پر دلیل بن جائے، اللہ کے وجود کی دلیل ہو۔ تو کہتے ہیں کہ قبل الخلق، ما الخلق، بعد الخلق، خلق سے پہلے بھی، خلق کے ساتھ بھی، اور خلق کے بعد بھی۔ وہ کہاں لے کے جائیں گے وہ قرآن کی آیت وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ؟ تو عزیزو،
تو خلقت کا ذکر ہے، خلقت کا، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور ہم لوگ یہ بھی آگے پھنس جاتے ہیں اور کہتے ہیں 1400 برس کا اسلام ہے، 1400 برس کا، یہیں پہ پھنسا دیتے لوگ، وہ کہتے ہیں کرسچن تو ہمارے تو اس سے پہلے کے لیجئے صاحب۔ تو در آل محمد کو چھوڑنے کا نتیجہ یہی ہے، گمراہی، گمراہی نتیجہ ہے۔ تو عزیزو دوستو، غور و فکر کا مقام۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہے؟ یہ تمام تر کتابوں میں یہ روایت ملے گی، حدیث حضور سرور کائنات کی ملے گی۔ کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں؟ تو یہ کہتے کہ رسول تو 40 برس کے بعد نبی بنا، وہ تو جاہل تھا، 40 برس کے بعد۔ آپ مسلمان کس بات پہ ہیں؟ راویوں کی روایت پر، مولویوں کی بات پر، یا رسول کی بات پر؟ آپ رسول کو ماننا چاہتے ہیں؟ اسلام کس بات کا نام ہے؟ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو عزیزو دوستو، رسول نے فرمایا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان، یعنی آدم کا وجود نہیں تھا، لیکن بزرگوں نے کہہ دیا کہ 40 برس کے بعد۔ تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کس بات کے مسلمان ہیں؟ کس بات پر مسلمان ہیں؟ رسول کے کہنے پر آپ کو یقین نہیں ہے، راوی اور روایت کے اور راویوں کے بات پہ یقین ہے۔ تو عزیزو، بات لمبی ہو جائے گی، کیسٹ میں یعنی ویڈیو میں لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیا اس سے پہلے ہادی اور رہبر ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ عادل نہیں ہے، کہ ایک مخلوق کو جس طریقے سے آپ کو آپ سے روزے کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھ قرآن میں بہت سارے اور کہتے ہیں کہ کبھی بات ہوتی تو کہتے ہیں کہ نہیں شیطان بھی دیکھیے کتنا جاننے والا تھا، کہ جاننے ہونے والا کچھ نہیں تھا، اس نے دیکھا ہے پروردگار تو کس کو بنا رہا ہے، اور پہلی منزل میں خون خرابہ ہوا، تو آپ کیا کہیے گا؟ تو جب رٹی ہوئی باتیں آپ سنتے چلے آئیں گے تو یہی ہوگا۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کرو۔ اور اسی لیے اس چینل کا نام صراط اللہ چینل، یعنی اللہ کا راستہ۔ بہرحال میرے عزیزو دوستو، اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ ممکن ہے کہ آپ مجھ سے بہتر بالدہ فکر ہوں، آپ کو کوئی آپ کے کسی کام کی نہ ہو یہ ویڈیو، لیکن اگر کسی دوسرے کو آپ شیئر کر دیتے ثواب جاریہ کے طور پر، تو اللہ اس کا اجر و ثواب آپ کو عطا کرے گا، آپ کی نسلوں کو عطا کرے گا، بزرگوں کو عطا کرے گا، گزرے ہوئے لوگوں کو عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔